بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بنو امیہ کے متعلق ایک اہم لیکچر کے ساتھ مدثر اقبال سبل السلام گروپ کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے بنو امیہ کے متعلق اہم معلومات اور اہم سوالات۔ بنو امیہ کے کل 14 حکمران گزرے ہیں اور بنو امیہ نے کل 92 سال حکومت کی ہے، اور اگر سوال کے اندر 92 کا آپشن نہ ہو تو آپ 90 کا آپشن بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بنو امیہ کی حکومت 41 ہجری سے شروع ہو کر 132 ہجری تک ہے۔ بنو امیہ کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جبکہ آخری سلطان مروان ہے، اور آخری جنگ ضاب ہے جس کے اندر بنو امیہ کی حکومت کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا۔ چنانچہ ہم اہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ تو درست جواب ہے 17 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 سال چھوٹے تھے۔ کسرائے عرب کس کو کہتے ہیں؟ کسرائے عرب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسرائے عرب کا لقب کس نے دیا؟ تو تاریخ اسلام میں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسرائے عرب کہا، جبکہ دیگر کتابوں میں یہ درج ہے کہ آپ کو کسرائے عرب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ اگلا سوال ہے، وفود کی خاطر و مدارت کی ذمہ داری کس کو سپرد کی گئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو 9 ہجری کا سال عام الوفود کا سال ہے، ان کی خاطر مدارت، کھانا پینا، یہ کن کے ذمہ تھا؟ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ تھا۔ اگلا سوال ہے، یزید بن ابی سفیان کی وفات کس وجہ سے ہوئی؟ تو درست جواب ہے طاعون امواس کی وجہ سے۔ سامعین یاد رکھیں، یزید بن ابی سفیان اور ہے، زیاد بن ابی سفیان اور ہے۔ زیاد بن ابی سفیان جو تھا اس کا اصل نام زیاد بن سمیہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دوران اسے اپنا بھائی تسلیم کیا، کیونکہ وہ خراسان کا والی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر امیر معاویہ نے اس چند دلائل کی بنیاد پر اپنا بھائی تسلیم کیا اور پھر اس کو بصرہ کا والی بنایا ہے۔ تو یہ یزید بن ابی سفیان جو ہیں یہ صحابی رسول تھے، اور یہ طاعون امواس میں شام کے اندر 18 ہجری میں فوت ہوئے۔ اگلا سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ تو درست جواب ہے 163 احادیث مروی ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس کا قول ہے عاقلان عرب 4 ہیں؟ یعنی 4 عرب کے عاقل ہیں، معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد۔ تو درست جواب ہے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ عاقلان عرب 4 ہیں۔ عام طور پہ پوچھا یہی جاتا ہے کہ عاقلان عرب کتنے ہیں۔ اگلا سوال ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر کب مقرر کیے گئے؟ تو درست جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں 18 ہجری کو اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا گورنر مقرر کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 40 سال، ان میں سے 19 سال انہوں نے تقریباً 20 سال انہوں نے گورنری کی حالت میں گزارے، اور 19 سال کچھ ماہ انہوں نے سلطان اور بادشاہ ہو کر گزارے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پہلا شخص جو بیک وقت کوفہ اور بصرہ کا امیر مقرر ہوا وہ زیاد بن ابی سفیان تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جو بیک وقت کوفہ اور بصرہ کا امیر مقرر ہوا۔ یہ 6 مہینے تک کوفہ میں رہا کرتا تھا اور 6 مہینے بصرہ میں گزارا کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کب فوت ہوئیں؟ تو درست جواب ہے رمضان 58 ہجری کو۔ اس طرح ایک قول 57 ہجری کا بھی ہے۔
اگلا سوال ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جنگی کشتیاں تیار کیں؟ تو درست جواب ہے 2000 جنگی کشتیاں تیار کی ہیں۔ اگلا سوال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون امیر البحر تھا؟ تو درست جواب ہے جنادہ بن امیہ۔ اگلا سوال زمانہ جاہلیت میں قریش کے فوجی نظام میں سپہ سالار کون تھا؟ تو درست جواب ہے ابو سفیان۔ اگلا سوال فروہ خارجی نے کب بغاوت کی؟ تو درست جواب ہے 41 ہجری کو فروہ نامی خارجی نے کوفہ کے اندر بغاوت کی اور اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکریوں کو پے در پے شکستیں دیں۔ تب امیر معاویہ نے اہل کوفہ کو لکھا کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے، تم فروہ کو گرفتار کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ تو اہل کوفہ نے اس کو گرفتار کیا۔ اگلا سوال ہے خوزستان کی بغاوت کو کس نے کچل کر رکھ دیا؟ تو درست جواب ہے حکم بن عمر بخاری نے۔ اگلا سوال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کوفہ میں پولیس کے کتنے سپاہی متعین تھے؟ تو درست جواب ہے 40,000۔ اگلا سوال ہے جہاز سازی کے کارخانے کس نے قائم کیے؟ تو سب سے پہلے یہ کارخانے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے۔ اگلا سوال یہ بصرہ میں یہ حکم کس نے جاری کیا کہ عشاء کے بعد لوگ گھروں سے نہ نکلیں؟ تو یہ حکم زیاد نے جاری کیا، کیونکہ بار بصرہ والے بغاوتیں کر رہے تھے، خارجی سر اٹھا رہے تھے، چنانچہ یہ حکم پاس کیا گیا کہ عشاء کے بعد کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلے گا ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ اگلا سوال جنگ قیصاریہ میں جس کے فاتح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کتنے رومی مارے گئے؟ تو درست جواب ہے 80,000۔ اگلا سوال سمرقند کے بعد کون سا شہر فتح ہوا جبکہ سمرقند سے پہلے بخارا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا؟ تو سمرقند کے بعد فتح ہونے والا شہر ترمذ ہے۔ اگلا سوال کابل کب فتح ہوا؟ تو کابل 44 ہجری کے اندر فتح ہوا۔ اگلا سوال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 51 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 136 روایات مروی ہیں۔ اگلا سوال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے؟ تو 22 رجب 60 ہجری۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھایا تھا۔ شاطیہ فوج کا کیا مطلب ہے؟ تو شاطیہ فوج کا مطلب تھا سرمئی فوج، سردیوں میں لڑنے والی فوج، اسی طرح ایک صفائیہ فوج یعنی گرمیوں میں لڑنے والی فوج۔ اگلا سوال حنین کے مال غنیمت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا حصہ ملا تھا؟ تو 100 اونٹ 40 اوقیہ چاندی۔ اگلا سوال ہے مستورد خارجی کو کس نے قتل کیا؟ تو حضرت معقل نے 43 ہجری میں اس کو قتل کیا۔ یہ وہی خارجی تھا جو عید کے دن بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کوفہ میں نماز عید کے دوران، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا پہلے علم ہو گیا، چنانچہ معقل کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ دونوں اس جنگ میں مارے گئے اور اس جنگ کے بعد خارجیوں کا زور کچھ حد تک کم ہوا۔ بہرحال مستورد خارجی اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ لڑتا رہا، 43 ہجری میں یہ قتل ہوا۔ اگلا سوال ہے امیر معاویہ کے زمانے میں کون سا جرنیل بحر اوقیانوس کے ساحل تک پہنچ گیا تھا؟ تو درست جواب ہے عقبہ بن نافع۔ اگلا سوال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بر صغیر پر پاک و ہند پر کتنے اطراف سے لشکر کشی کی گئی؟ تو درست جواب ہے 2 اطراف سے لشکر کشی کی گئی، ایک تو درائے خیبر کے راستے سے اور دوسرا مکران کے راستے سے۔ تو اسی مناسبت سے اگلا سوال ہے کس کی سربراہی میں فوج کا ایک حصہ درائے خیبر کے راستے سے سرزمین ہند میں داخل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے محلب بن ابی صفرہ یا محلب بن ابی صفرہ۔ اگلا سوال مکران کے راستے فوج کس کی سرکردگی میں داخل ہوئی؟ تو عبداللہ بن سوار عبدی کے قیادت میں مکران کے راستے فوج برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئی اور اس فوج نے قلات کے اوپر کافی حملے کیے تھے۔ اگلا سوال عیسائی دنیا کا دل اور مشرقی یورپ کا مرکز کون سا شہر تھا؟ تو جواب قسطنطنیہ۔ اگلا سوال جزیرہ راڈرس کو کس نے فتح کیا؟
تو جنادہ بن امیہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 53 ہجری میں اس کو فتح کیا۔ اگلا سوال، یزید کی ولی عہدی کا مشورہ امیر معاویہ کو کس نے دیا تھا؟ تو درست جواب ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دیوان البرید اور دیوان الخاتم کا عہدہ کس نے قائم کیا؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ دیوان البرید سے مراد تو ڈاک کا محکمہ تھا، اس محکمے کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ مختلف منازل پر چوکیاں بنائی گئیں اور ہر چوکی پر چاق و چوبند گھوڑے رکھے گئے۔ دیوان الخاتم کا مطلب یہ تھا، خاتم کا معنی ہے انگوٹھی، تو سرکاری آرڈر اور سرکاری جو دستاویز ہوتی تھیں ان کی نقلیں تیار کی جاتی تھیں، ان کے اوپر مہر لگایا جاتا تھا، یہ دیوان الخاتم کا کام تھا۔ اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو خط لکھا کہ اس بندے کو 1,00,000 درہم دیے جائیں، تو الف امیہ یعنی 1,100، تو الف کے الفا کے آگے کسی نے الف کو بڑھا دیا تو بن گیا الفامیہ یعنی 1,00,000 سے 2,00,000۔ اس کے بعد جب حساب و کتاب جو سالانہ ہوتا ہے اس موقع پر 1,00,000 کا جب گڑبڑ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ آپ نے فلاں شخص کے لیے لکھا تھا، اس کو 2,00,000 دیے جائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو 1,00,000 کا لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ دیوان الخاتم کا عہدہ اور دیوان الخاتم کا نظام بنایا گیا کہ جو بھی سرکاری آرڈر پاس ہو اس دستاویز کی نقلیں تیار کر کے رکھوائی جائیں، اسی طرح 2 نمبری سے اور دھوکے بازی سے بچا جا سکے۔ اگلا سوال ہے، شہر قیروان کو کس نے آباد کیا؟ تو اس کے بانی عقبہ بن نافع ہیں 50 ہجری میں، یہ افریقہ کا ایک شہر ہے۔ اگلا سوال، اسلامی تاریخ کے پہلے بادشاہ کون ہیں؟ تو درست جواب ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے، تاریخ عبید کے نام سے کتاب کس کے دور میں لکھی گئی؟ تو امیر معاویہ کے دور میں، اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے بادشاہ جن کے دور حکومت میں تاریخ کے متعلق کام کیا گیا وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کتاب کا مصنف عبید بن شریہ کہاں کا باشندہ تھا؟ تو یہ یمن کا باشندہ تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص اس کو بلا کر تاریخ کے واقعات اس سے لکھوائے۔ اگلا سوال ہے، کون سے صوبے نے یزید کی نامزدگی کی مخالفت کی؟ تو درست جواب ہے اہل حجاز نے۔ اگلا سوال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قسطنطنیہ پر کب حملہ کیا گیا؟ تو درست جواب ہے 49 ہجری۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ شریک تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی، حضرت ابو ایوب انصاری بھی، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اگلا سوال، قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے، دیوار کے نیچے کون سے صحابی دفن ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں۔ یاد رکھیں اس کے متعلق ایک اور سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ تم یا تو بے وقوف ہو یا انتہائی سادہ ہو، کیا تمہارے جانے کے بعد، یعنی اہل قسطنطنیہ نے کہا تمہارے جانے کے بعد ہم ان کے لاش کی بے حرمتی نہیں کریں گے؟ تو اس پر یزید نے جواب دیا۔ پوچھا یہ جا سکتا ہے کس نے کہا؟ تو یزید نے کہا اگر تم نے ان کی قبر کو ذرا برابر بھی نقصان دینے کی کوشش کی تو بلاد اسلامیہ میں، حکومت اسلامیہ میں کوئی ایک کلیسا نہیں بچے گا اور کوئی ایک ناقوس بجانے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس دھمکی کی وجہ سے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کو نقصان پہنچانا تو دور، احترام کرنے لگے۔ تو پوچھا یہ جاتا ہے کہ یہ دھمکی کس نے دی تھی؟ تو یہ دھمکی دی تھی یزید نے۔ اگلا سوال ہے، کون سے بزرگ صحابی نے کہا امیر معاویہ خلافت کو قیصریت بنانا چاہتے ہیں جب یزید کی بیعت کے متعلق بات ہوئی تھی؟ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا۔ اگلا سوال ہے، قبول اسلام کے وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ تو درست جواب ہے ان کی عمر 54 سال تھی۔ اگلا سوال، سب سے پہلے کون سے خلیفہ نے مسجد کے مینار تعمیر کروائے؟ تو درست جواب اس کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اگلا سوال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن زہیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کتنے درہم میں خریدی تھی؟ تو درست جواب ہے 20,000 درہم۔ یہ وہ چادر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کہنے میں بطور انعام کعب بن زہیر کو یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خرید لی۔ بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کعب بن زہیر نے انکار کر دیا تھا بیچنے سے، پھر ان کی اولاد سے امیر معاویہ نے یہ چادر خریدی ہے۔ بہرحال اس کو 20,000 درہم میں انہوں نے یہ چادر خریدی ہے۔ اگلا سوال ہے، بحیثیت حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن سے شرعی مسائل دریافت کرتے تھے؟ تو درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگلا سوال، کابل کے حکمران کی بغاوت کس نے فروغ کی؟ تو درست جواب ہے عبد الرحمن بن سامورا نے۔ اگلا سوال ہے، معرکہ قسطنطنیہ کے امیر کون تھے؟ تو درست جواب ہے سفیان بن عوف ازدی، یہ معرکہ قسطنطنیہ کے امیر تھے۔ اگلا سوال، قبق نامی عورت کہاں کی حکمران تھی؟ تو یہ سغدی نامی علاقے کی حکمران تھی۔ یہ صلح کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے سپاہیوں نے انکار کیا تو اس نے صلح توڑ دی، پھر مسلمانوں کے خلاف نکلی 1,20,000 کا لشکر لے کر، لیکن پھر ان کے آپس میں پھوٹ پڑ جانے کی وجہ سے دوبارہ صلح ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مسجد ایوبیہ کہاں واقع ہے؟ تو درست جواب ہے مسجد ایوبیہ قسطنطنیہ موجودہ استنبول ترکی میں واقع ہے۔ اگلا سوال، مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر کس کے مکان پر اترے تھے؟ تو مسلم بن عقیل مختار بن عبیدہ کے مکان پر اترے تھے۔